والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز حاضرین گرامی، یوم آخرت ہم سب کے عقائد میں سے، ہم سب کے ایمان میں سے ایک جزو ہے. جس طرح ہمارے لیے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی یوم آخرت اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری اور ضروری ہے. جب تک ہمارا ایمان آخرت کے دن پر اور قیامت کے دن پر نہیں ہوگا، تب تک ایمان نامکمل ہے. ایمان اور عقائد کے اجزاء میں سے کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھیں. آخرت کے دن پر ایمان رکھنا خاص طور پر اس لیے ہے کہ دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں ہم کو کامیابی ملی. اس لیے کہ جب ہماری نظر کے سامنے آخرت ہوگی تو مجھ کو آخرت میں جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو زندگی آدمی سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے گزارے گا. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہماری ایک بیماری کا ذکر کر کے اس کا علاج ذکر فرمائے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وأبقى. کہ تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمارا مطلب نظر اور ہر چیز میں ہمارا نصب العین دنیا ہے. کہ مجھ کو دنیا کے اندر کمانا ہے، کھانا ہے، ضرورتیں پوری کرنا ہے، خواہشات پوری کرنا ہے. اس سے آگے کیا ہوگا اس کی فکر نہیں ہے. یہ مطلب دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا ہے. ہم لوگ کی جو غفلت ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے ہر چیز میں، ہر جگہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اگر آدمی اس پہ غور کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. پھر اللہ رب العزت نے آیت کے دوسرے جز میں اس بیماری کا علاج بیان کرا کہ تم کیسے دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف راغب ہوگے. والآخرۃ خیر وأبقى. کہ آدمی ذرا سی دیر کے لیے غور کرے کہ دنیا میں جن خواہشات کے لیے، جن ضروریات کے لیے میں جن بھر سکتا ہوں، اپنے آپ کو تھکاتا ہوں، پریشانیاں برداشت کرتا ہوں، مصیبتیں جھیلتا ہوں، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھے کھانے کی فکر میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا میں جن چیزوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں یہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ اللہ رب العزت اس سے جواب والآخرۃ خیر وأبقى میں کہ آخرت ہی بہتر اور دیرپا ہے. آخرت ہی باقی رہنے کی چیز ہے، دنیا باقی رہنے کی چیز نہیں ہے. تو جتنی بھی اس کے لیے کوششیں کر لو، اپنی خوشیوں کا سامان میسر کر لو، بہرحال وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. جس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، جس کے لیے تھکنا چاہیے، وہ آخرت ہے. والآخرۃ خیر وأبقى. آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے کی چیز ہے. تو ہم کو ترجیح
ترجیح دنیا کو دینا چاہیے یا آخرت کو دینا چاہیے؟ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے دونوں چیز ہوں، ایک طرف دنیا اور ایک طرف آخرت ہو، تو عام طور پر لوگ آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دکان پر رہتے ہیں، دکان پر رہتے ہوئے نماز کا وقت آ گیا، بھیڑ بہت زیادہ ہے، گاہک بہت ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ ایک طرف اگر میں دکان بند کر کے نماز کے واسطے جاتا ہوں تو نماز تو مل جائے گی، لیکن میرا آدھے گھنٹے کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ایسے وقت میں اگر آدمی دکان بند کر دے اور نماز کے لیے آ جائے تو اس نے آخرت کو ترجیح دی۔ لیکن عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، جماعتی چھوٹے گی نا، نماز تو قضا نہیں ہوگی اور دکان بند نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوا دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں۔ تو تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ واقع رہنے کی چیز آخرت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی خوشی ہو یا کوئی بھی کمی، اچھائی ہو برائی ہو، مصیبت ہو خوشحالی ہو، وہ ہمیشہ نہیں رہے۔ کوئی خوشی کامل نہیں ہے اور کوئی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی خوشی کے لیے، اللہ رب العزت اس آیت میں کہنا چاہتے ہیں کہ کامل اور مکمل نہیں ہے۔ جو خوشی کامل اور مکمل اور ہمیشہ کے لیے ہے وہ آخرت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے تین عالم بنائے۔ ایک عالم ہے کہ جہاں پر خوشی ہی خوشی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، وہاں پر غم نام کی چیز نہیں، وہ عالم جنت ہے۔ اور ایک عالم جہاں پر غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف، خوشی نام کی چیز نہیں ملے گی، وہ جہنم ہے۔ اور ایک دنیا ہے جو دونوں کا مجموعہ ہے، یہاں پر خوشی بھی ہوگی اور غمی بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی اور سکون بھی میسر ہو، دونوں چیزیں رہے اور دونوں چیزیں ہمیشہ بھی رہے، وقتی رہے۔ اس لیے اگر آدمی کبھی خوشحالی میں ہے، سکون کی حالت میں ہے، تو اس کو یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ میرا یہ سکون، میرا یہ چین ہمیشہ رہے۔ یا تو دنیا میں ہی کوئی مصیبت آ کر وہ سکون کو ختم کر دے گی، اور یا پھر آخر میں موت تو ہی ختم کر دے گی۔ جہاں پر موت آئی وہاں سے وہ سکون ختم ہو جائے۔ اور اگر مصیبت اور پریشانی میں ہے تو اس کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری یہ پریشانی اور میری مصیبت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہی کوئی خوشی دے کر اس مصیبت کو ختم کر دیں، یا نہیں تو کم از کم موت آ کر کے ختم کر دیں۔ بہرحال ختم ہوگی، ہمیشہ کے واسطے نہیں ہے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ یعنی وہ فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ نہ دھوپ دیر تک رہتی ہے نہ سایہ دیر تک رہتا ہے۔ اس نے دھوپ سے مراد مصیبت کو لیا اور سایہ سے مراد آسانی کو لیا، کہ دھوپ بھی ہے تو ختم ہوگی رات آنے کے بعد، اور سایہ بھی ہے تو ختم ہوگا دھوپ آنے کے بعد۔ تو مصیبت بھی ہے تو ختم ہوگی، خوشی بھی ہے تو ختم ہوگی۔ اس لیے ہم کو دنیا کی خوشی، دنیا کی مصیبت پر توجہ نہ دیتے ہوئے آخرت کی خوشی اور آخرت کی مصیبت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایسی فکر ہے، فکر آخرت، جو ہم کو ہر برائی سے بچائے گی۔ اگر آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے کہ مجھ کو آخرت میں پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، وجہ اس کی جو ہوتی ہے کہ غفلت ہے، آخرت کی فکر نہیں، نماز چھوٹ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کے وقت ہم کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کے مال میں خیانت کر دیے، وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہم کو آخرت میں جانا ہے۔ کسی پر ظلم کر دیے، وجہ یہ ہے کہ ہم کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کو کل کو یہ ظلموں کا بدلہ چکانا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے وجہ فکر آخرت سے غفلت ہے، آخرت کی فکر کا نہ ہونا ہے۔ جس دن آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اس دن وہی کیفیت ہوگی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، بارہا ہم لوگ سنتے ہیں۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کا حال کہ آپ عشرہ میں سے صحابی رسول ہیں،
تیسرے خلیفہ ہیں، بہت سارے آپ کی فضائل ہیں۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن حال کیا تھا، فکر آخرت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کان اذا وقف علی قبر بکا حتی تبل لحیتہ، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ فقیل لہ تذکر الجنت والنار وما تبکی وتبکی من ھذا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روتے نہیں اور آپ قبر پر کھڑے ہو کر کے اتنا روتے ہیں، تو کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ فکر مجھ کو رلاتی ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل منہ، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک اور ڈراونا منظر کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے میں یہاں پہ کھڑے ہو کر کے روتا ہوں، فکر آخرت کہ مجھ کو آخرت میں جانا ہے، آخرت میں پیش ہونا ہے، یہ فکر ہم کو رلاتی تھی۔ جس دن ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی اس دن ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، خیرات کی طرف راغب ہوں گے، سبقت کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث اور اقوال کے ذریعے سے بندوں کو اور اپنے امتیوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت ابو بردہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تزال قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربع، کسی بھی بندے کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے قیامت کے دن ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ چار باتوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ ہر شخص سے چار باتوں کا سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا ہے۔ وہ اسی لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا تاکہ ہم سے غفلت نہ ہو۔ چار چیزوں کا سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، ہم نے تم کو عمر دی تھی، یہ تمہاری اپنی نہیں تھی، کس چیز میں عمر بنا، عمر کس چیز میں بنا؟ بندہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ تھوڑی دیر کا موقع دے دیجیے، دنیا میں جائیں گے اور ایسا عمل کریں گے جیسا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اب نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو ایک لمبی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے گا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس سلسلہ وار ڈرانے والے آئے، انبیاء آئے، انبیاء کے بعد علماء آئے، کتابیں آئی، تمام لوگ آئے ڈرانے والے ہیں۔ اب تم کیوں مزید عمر کا مطالبہ کرتے ہو؟ تو پہلا سوال ہوگا عمری فیما افناہ، عمر دی تھی کس چیز میں بنائی؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کس چیز میں بپائی؟ نوجوان اس دھوکے میں ہے کہ جوانی ہماری ہے، جوانی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، سوال ہوگا جوانی کس چیز میں بپائی؟ ہم نے جوانی دی تھی اپنی بندگی کے لیے، اصل عبادت کی عمر، اصل بندگی کی عمر جوانی ہے۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جوانی لاپرواہی میں اور غفلت میں گزار دے اور پھر جب عمر بیت جائے، بڑھاپا آ جائے، دنیا کے کسی کام کے قابل نہ رہیں تو پھر اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ تب بھی ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں، لیکن اصل وقت عبادت کا جوانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 لوگ جن کو اللہ رب العزت قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ایک اس نوجوان کا تذکرہ کیا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو۔ اس لیے کہ جوانی میں بندگی کرنا ذرا سے مشکل کام ہے، نفس کو مارنے کا کام ہے۔ اس کے دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا وان مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا۔
کمانے کے اندر بھی ہم آزاد نہیں ہیں، جہاں سے چاہیں کما لیں، اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں کہ جہاں چاہیں وہاں خرچ کر دیں۔ کہاں سے کمایا تھا اس کا بھی سوال ہوگا، اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی سوال ہوگا۔ خرچ کرنے کے اندر بھی ہم پابند ہیں، نہ بخل کر سکتے ہیں نہ اسراف کر سکتے ہیں۔ اس طرح خرچ کرے کہ نہ بخل ہو نہ اسراف ہو، دونوں کو شریعت نے منع کیا ہے۔ چوتھا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَا لَا عَمِلَ بِهِ، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال صرف علماء کے لیے ہے، یہ علماء کے واسطے نہیں ہے، یہ سب کے واسطے ہے۔ اس لیے کہ بنیادی چیزوں کا علم تو سب لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر مسلمان کو اتنا فرض ہے کہ مجھ پر حلال کمانا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ میرے اوپر گناہوں سے بچنا لازمی ہے۔ تو یہ تو بنیادی چیزوں کا علم ہے، اس کے متعلق ہر شخص سے الگ الگ سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا کہا کہ ہم لوگوں کی غفلت دور ہو۔ ہم لوگ جو عمل نہیں کرتے اور زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، صرف وجہ ایک ہی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے اور غفلت ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان اب ایسا نہیں ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے اوپر کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا چیزیں فرض نہیں۔ کم سے کم فرائض کا تو علم ہوتا ہی ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہ کرنا صرف اور صرف غفلت ہے۔ غفلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر کیسی فکر آخرت تھی، فکر آخرت ہی کی وجہ سے وہ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک درواہا ملا، نوجوان لڑکا تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں۔ اس سے کہا کہ ایک بکری ہم کو فروخت کر دو، تم کو ہم قیمت دیں گے اور اس کو ذبح کریں گے، ساتھ میں ہم بھی کھائیں گے تم بھی کھانا۔ نوجوان نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، میرے آقا کی ہے، میں اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے امتحان ہی لینا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا مالک اور تمہارا آقا تو شہر میں ہے، تم جنگل میں ہو، بکری بیچ دو، کوئی تو دیکھ کے رہے۔ تو اس نے کہا نہیں اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا مالک شہر میں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھ کو اس کا جواب کرنا پسند آیا کہ میں مدینے تک یہی لفظ دہراتا گیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے؟ اور پھر مدینہ جا کر کے اس نوجوان کے مالک کے پاس جا کر کے تمام بکریاں بھی خرید دی اور اس نوجوان کو بھی خرید دیا جو غلام تھا، اور اس کو آزاد کر کے تمام بکریاں اس کو ہبا کر دی، اس کو ہدیہ کر دی۔ یہ فکر آخرت تھی اس نوجوان کے اندر، جو غلام ہونے کے باوجود بھی اس کو اتنی فکر تھی کہ مجھ کو کبھی اللہ رب العزت یہاں پر حساب دینا ہے۔ اگر فکر آخرت نہ ہوتی تو وہ بیچ دیا ہوتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، پیش ہونے کا ڈر ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے خلافت میں رات میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا تو جگہ کے اندر سے بات کرنے کی آواز آ رہی، تو وہاں پر ٹھہر رہے، اور ٹھہرنے کے بعد سنا کان لگا کر تو اندر سے ایک ماں اور ایک بیٹی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہ آج ہماری بھینس نے، آج ہمارے جانور نے دودھ کم دیا، جو بھی جانور ہو کہا کہ آج ہمارے یہاں پر دودھ کم آیا ہے، ایسا کرو دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ بڑھ جائے۔ بچی نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے کہ ہم دودھ کے اندر پانی نہ ملائیں۔ ماں نے بچی سے کہا کہ یہاں پر کہاں امیر ہے، وہ تو سو رہے ہیں، تم ملا دو کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر بچی نے کہا کہ ہمارے امیر کا امیر بھی تو ہے، ہمارے امیر نے منع کیا ہے کہ سو رہے ہیں، لیکن ہمارے امیر کا امیر بھی ہے۔ لا تخلو سنۃ ولا نوم، جس کو نیند اور قوم نہیں آتی وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت دیکھ رہے۔ بچی کے اندر فکر آخرت کی فکر ہے کہ مجھ کو اگر میں نے خیانت کیا تو اللہ رب العزت یہاں پر حساب دے۔ یہی فکر آخرت اگر ہمارے اندر آئے گی، خیانت سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچیں گے، کسی کا حق مارنے سے بچیں گے، کسی پر ظلم کرنے سے بچیں گے، ہر طرح کے گناہ سے بچیں گے۔ اگر یہ فکر آ جائے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ،
ہم کو اپنے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے. ہماری زندگی کے اتنے ایام گزر گئے, موت کا بھروسہ نہیں ہے. اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. زندگی کس مقصد کے لیے ملی تھی اور کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں, اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہے یا نہیں. الکیس من دان نفسہ, حضرت ابو یعلا شداد بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو محاسبہ کرے. الکیس من دان نفسہ, عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو محاسبہ کرے. ہماری نظر میں, دنیا والوں کی نظر میں عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو 100 کو 50 ایک دن کے اندر کر لے, نہیں 50 کو 100 کر لے, 100 کا 200 کر لے, 1000 سے 2000 کر لے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں عقل مند. کتنا عقل مند ہے کہ پیسے سے پیسہ بناتا ہے. الکیس من دان نفسہ, حدیث شریف کہہ رہی ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو محاسبہ کرے. وعمل لما بعد الموت, اور عمل کرے مرنے کے بعد کے لیے, مرنے کے بعد کے واسطے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها, اور عاجز اور بے بس وہ ہے جو اپنی خواہش کا اتباع کرے, اپنے نفس کا اتباع کرے, خواہشات کو پوری کرنے کی فکر میں رہے. اور تمنا اللہ, اور اللہ رب العزت پر تمنائیں باندھتا رہے کہ میں جو چاہوں کرتا رہوں, اللہ رب العزت کامیاب کر دیں گے. یہ دھوکہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ تو طے ہے, یقینی ہے کہ ہمارا محاسبہ ہونا ہے. قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہونا ہے, تو اس دن سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے رہو. جب ہم اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں گے تو ہمارا نفس ہم کو یہ کہے گا کہ تم نے غلط کیا ہے, تم نے اتنی غلطیاں کی ہے, اتنا کام صحیح کیا ہے. دھیرے دھیرے نفس اس بات کا عادی بنے گا کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے اور برے کام سے بچنے والے ہو گئے. لیکن اگر محاسبہ نہیں کیے تو وہی زندگی غلط طریقے پر چلتی رہے گی. اسی لیے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, یہ فکر آخرت ہی کی دعوت ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جس کے اندر خوف آ گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا, پیش ہونے کا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اسی کا ٹھکانہ ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دن بھر میں ایک مرتبہ کم سے کم اپنا محاسبہ کیا کریں. رات میں سونے سے پہلے بستر پر جائیں تو 2 منٹ گردن نیچے کر کے اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کر لیں کہ دن بھر میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے غلط کام کیے. اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو کیا میں نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, میں نے خراب مال تو نہیں فروخت کر دیا, میں ملازم ہوں تو کہیں میں نے اپنے مالک کے اس میں خیانت تو نہیں کیا, میں مالک اور سیٹ ہوں تو کہیں میں نے اپنے ماتحتوں پر ظلم تو نہیں کیا, میرے ذمہ جتنے لوگوں کے حقوق ہیں, میں استاد ہوں, ٹیچر ہوں تو میں نے اپنے طلباء کے حق کو تو نہیں مارا, میں طالب علم ہوں تو کہیں مجھ سے اپنے استاد کا حق تو فوت نہیں ہوا. یہ محاسبہ کریں. 2 منٹ کا محاسبہ کرنا آپ کی زندگی بدل دے گا. اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے کتنے کام اچھے کیے, کتنے کام غلط کیے. جب بار بار محاسبہ کرو گے نفس خود ہی بولے گا کہ تم کیوں اتنا غلط کام کرتے ہو, تم کیوں اتنا غلط کام کرتے ہو, اور وہاں سے ہماری زندگی سدھرے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.